السلام علیکم ناظرین، پاکستان ڈیلی کیپچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد انس۔ تو ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں سرگودا کی ایک نامور شخصیت جناب پروفیسر محمد طفیل گوندل صاحب۔ سر جو ہے وہ گورنمنٹ امبالہ مسلم پوسٹ گریجویٹ کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پول سائنس کے۔ تو اگر سر کے نالج کی بات کی جائے تو میں اس چیز کا اندازہ اس بات سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر کسی ٹاپک پہ بھی سر اگر کچھ ٹاپک ڈیلیور کرنے شروع ہو جائیں تو میرے خیال سے آڈینس جو ہے ان کے سوالات ختم ہو جائیں گے اور سر کا نالج جو ہے، سر کے جوابات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ میں سر کے پاس موجود ہوں 14 اگست کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے، کچھ ہم تنقیدی جائزہ بھی لیں گے، کیونکہ کہنے کو یہ بہت آسان ہے کہ وہ ایک جشن آزادی کا اعلان تھا۔ جب وہ اعلان ہوا، اس اعلان کے بعد مسلمانوں پر کیا بیتی، مسلمانوں پر وہ کون سا ظلم تھا جو نہیں ڈھایا گیا۔ کہنا تو یہ بھی آسان ہے کہ کچھ میل کا سفر تھا جو مسلمانوں نے ہجرت کے وقت طے کیا، لیکن اس تھوڑے سے سفر میں مسلمانوں پر کیا ظلم کیا گیا۔ بچے لاوارث گھومتے رہے قافلوں میں، بہن بھائی آپس میں جدا ہو گئے، والدین جو ہے وہ اپنے بچوں سے بچھڑ گئے۔ تو آج اسی غرض سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور کچھ واقعات بھی جانیں گے سر سے۔ تو ابھی ہم سر سے بات چیت کرتے ہیں اسی سلسلہ میں۔ السلام علیکم سر۔ السلام سر اچھا، یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن یہ بات ہمارے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، خصوصاً جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بہت کم جانتی ہے کہ پاکستان 1947 14 اگست کو کس وقت آزاد ہوا، یعنی اس وقت ٹائم کیا تھا، مطلب کہ اس وقت لوگوں کی کیا کیفیت تھی اور کیا ٹائم تھا جس وقت پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ یہ جیسے ہی اعلان ہوا تو اس وقت یہ 27 رمضان مبارک کی بابرکت رات تھی، تو لوگوں کے سامنے بہت بڑا جذبہ بھی تھا، خوشی بھی تھی، اور ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ مائیگریشن کرنی ہے۔ مائیگریشن کے لفظ سے لوگ بڑے اس کی حیران تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ کیسے مائیگریشن ہوگی۔ اگر آپ ان دنوں کے واقعات دیکھیں اور آپ کو البم دیکھنے کا موقع ملے تو وہ اتنی دل خراش تصویریں اور اتنے دل خراش واقعات ہیں کہ انسان دیکھ نہیں پاتا۔ لوگوں نے اتنی قربانیاں دیں اور اتنا جذبہ تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لوگ جب اس وقت مائیگریشن کے لیے آئے اور قافلوں کی صورت میں آئے، تو اگر 20 کا قافلہ تھا تو پاکستان پہنچنے تک 5 لوگ بچے، باقی سارے رستے میں شہید ہو گئے، اور اس طرح جو اس صعوبتیں تھیں وہ انہوں نے برداشت کی۔ تو یہ بہت بڑے واقعات ہیں جن کو آج کی نوجوان نسل کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ میں یہاں ایک ذاتی واقعہ آپ سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو گاؤں ہے، اس گاؤں میں میرے گھر کے ساتھ ایک کریانے کی دکان تھی۔ وہ جو کریانے کی دکان تھی، وہ جو بزرگ تھا وہ کریانے کی دکان چلاتا تھا، وہ گردن پہ رومال لپیٹ کے رکھتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ گردن پہ لال رنگ کا اس کا رومال تھا، اور اس کی گردن ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی تھی، وہ سیدھی گردن نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو اسی طرح 14 اگست کا منظر تھا، بازار سجے ہوئے تھے، جھنڈیاں تھیں لگی ہوئی تھیں، اور لوگ خوشی میں پاکستان زندہ باد اور یہ نعرے لگا رہے تھے، جس طرح ہم جشن آزادی مناتے ہیں۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا، کیونکہ میں اسے چاچا عزیز کہتا تھا، میں نے کہا چاچا جی آج بازار بڑے سجا ہوا ہے اور بازار میں بڑی رونقیں ہیں اور لوگ جشن آزادی منا رہے ہیں۔ میرا یہ سوال کرنا تھا کہ وہ دکاندار یا وہ میرا پڑوسی زاروں قطار رونے لگ پڑا اور اس کی ہچکی بن گئی۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا کہ شاید میں نے بڑے غلط موقع پہ غلط سوال کر دیا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی خاموشی ہوئی اور وہ 5-10 منٹ کے بعد وہ خاموش ہوا، تو اس نے کہا کہ بیٹا ہم 5 بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں اور میرے ماں باپ ساتھ تھے۔ ہم امرتسر سے وہاں چلے تھے، اور ہمارا جو پہلا پلیٹ فارم پہ رکا قافلہ تو وہ لاہور آ کے رکا، لیکن راستے میں ایک جگہ رات آئی، اور رات کے وقت میں باہر نکلا تو اتنی دیر میں وہ بسل بجی کے ٹرین جا رہی ہے۔ تو میں نے جیسے ہی وہ چلا تو میرے پیچھے ایک سکھ تھا جو کرپان لے کے مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے اور کچھ نہ کیا، میں چونکہ جوان تھا تیزی سے دوڑا، اور اس دوڑنے کے بعد وہ مجھے پکڑ تو نہیں سکا، لیکن اس نے کرپان سے میری گردن پہ زور سے وہ تلوار ماری اور میری گردن لٹک گئی۔ اب
उस वक्त कोई फर्स्ट एड नहीं थी, मेरा खून बहना शुरू हो गया और ज़मीन जो कमीज़ थी वो लाल हो गई। और जैसे ही मैं वो अपने घर वालों के करीब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपकी कमीज़ तो बिल्कुल सुर्ख हो चुकी है। मुझे इसका अंदाज़ा ही नहीं था। मेरी माँ ने अपना दुपट्टा दिया, मेरी बहनों ने अपने दुपट्टे से वो ब्लीडिंग रोकी और इस तरह करके लाहौर एयरपोर्ट लाहौर प्लेटफॉर्म पे आके हमने वो स्टिचिंग करवाई और वहाँ डॉक्टर मौजूद थे। तो उस वक्त चूँकि प्रॉपर इलाज नहीं होता, लिहाजा मेरी ये गर्दन जो है ये इसी तरह लटक गई और इस तरह वो टेढ़ी थी। तो ये एक छोटा सा वाक़या है कि लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो इन कुर्बानियों की वजह से ही हमें पाकिस्तान मिला है। और अगर आपको टाइम मिले आज की नौजवान नस्ल को तो ज़रा गूगल पे जाके वो एल्बम देखें माइग्रेशन के, इंसान की बॉडी या डेड बॉडी जो हैं वो नोच रही हैं, जानवर नोच रहे हैं, कवे खा रहे हैं और इस तरह करके वो पानी में बह रही हैं। और मुतफ़न जो डेड बॉडी हैं ये वो कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से आज हमें आज़ादी नसीब हुई। तो नाजरीन, जैसा कि सर ने अपने एक पड़ोसी का वाक़या सुनाया, ऐसी हज़ारों कहानियाँ, ऐसे हज़ारों ख़ानदान हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया सिर्फ़ हमारे सुकून के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आज अमन के साथ जश्न आज़ादी मनाने के लिए। तो अभी मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये बताएं कि कुछ लोग अभी भी इख्तलाफ करते हैं कि और कहा गया है कि कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग थे, ख़ुसूसन जो उलमा थे वो कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ थे। क्या वो सिर्फ़ कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ थे या वो क़याम पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ थे? क़याम पाकिस्तान जब ये तहरीक चल रही थी तो दो किस्म के नज़रियात थे। एक वो लोग थे जो चाहते थे कि इकट्ठे मिल के ग्रेटर इंडिया यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हम रह के सारा कुछ काम करें, लेकिन एक वो सोच थी जो कहती कि नहीं, यहाँ हम जो है वो ज़ेर नगीन रहेंगे, यहाँ हम आज़ादी के साथ अपने रस्म व रिवाज या अपने इस्लामी जो सकाफ़त है उसका फ़रोग़ नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ये दो ग्रुप थे, दोनों की सोच ये थी कि मुसलमानों को नुकसान ना हो। लेकिन कायद-ए-आज़म ने ये एक नया जो रुख दिया कि नहीं, ये सोच बेहतर है कि हमें अपना वतन चाहिए, और वो तहरीक चली। उलमा एक हद तक सिर्फ उस वक्त इस हद तक ख़िलाफ़ थे कि वो ये चाहते थे कि मुसलमानों को नुकसान ना हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थे, क़याम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं था। लेकिन नज़रिए से इख्तिलाफ था कि कहीं इस पाकिस्तान के बनने से यहाँ के जो बकिया मुसलमान हैं उनको नुकसान ना हो, या इस दौरान जो वहाँ अगर मुसलमान गए पाकिस्तान में नए वतन में तो वहाँ जाके उनको कुछ नुकसान हो। वो खौफ और वो एक कैफियत थी जिसके वजह से ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ तकसीम नहीं होनी चाहिए या क़याम पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। लेकिन वो चाहते यही थे कि क़याम पाकिस्तान बने लेकिन नुकसान कम से कम मुसलमानों का हो। अच्छा सर, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त कितने लोग, जो पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान जो हमें मिला था उसमें कितने लोग मौजूद थे और हिजरत कितने लोगों ने की थी और कितने लोग जो थे वो क़याम पाकिस्तान के वक्त शहीद हो गए थे? ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मुसलमान है जब क़यामत वाले दिन यौम हिसाब आएगा तो एक तो वो अपने अमाल का हिसाब देगा, लेकिन जब पाकिस्तान के लोगों का हिसाब आएगा तो वो उन लोगों को भी सवाल किया जाएगा कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और जिन लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया उन लोगों के लिए आपने क्या किया। तो ये 5 लाख के करीब लोग हैं जो लुक़्म अजल बने और इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। एक उस वक़्त ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी और दुनिया की जानों की कुर्बानी के हिसाब से भी सबसे बड़ी हिजरत थी। कमो बेश 5 लाख के करीब लोग इस हिजरत में जो है वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल, हमने इन कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया और आज हम जिस अंदाज से जश्न आज़ादी मनाते हैं, ख़ुसूसन हमारे जो यूथ है वो जिस अंदाज से गैर ज़रूरी हल्ला गुल्ला शोर शराबा जिस अंदाज से हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं, वो हम भूल चुके हैं उन कुर्बानियों को जो कुर्बानियाँ हमारे अब्बा व अजदाद ने क़याम पाकिस्तान के वक्त दी थी। तो सर, आप हमारी यूथ जो है, हमारे नौजवान नस्ल जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के हवाले से? इस हवाले से यूथ को ये पैगाम है कि देखें, माँ जो है वो अपने बच्चे को सिर्फ़ 9 माह के लिए अपने पेट में रखती है और सोबतें बर्दाश्त करती है और फिर सारी ज़िंदगी उसका जो है उसकी कदर की जाती है और माँ का मकाम बनाया गया है। और ये धरती भी एक माँ जैसी है, ये मुल्क आपका माँ जैसा है और इसने आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने पेट के ऊपर, अपनी इस ज़मीन के ऊपर रहना है, रखना है। और ये कब रखेगी? जब आप इसकी हिफाजत कर सकेंगे। जब माँ ही नहीं होगी
تو ماں بچے کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے؟ اسی طرح جب دھرتی صحیح نہیں ہوگی یا دھرتی صحت مند نہیں ہوگی یا طاقتور نہیں ہوگی یا معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہوگی تو وہ آپ کی کیسے حفاظت کرے گی؟ یہی میرا یوتھ کے لیے پیغام ہے کہ آج کا یوتھ، آج کی نوجوان نسل اپنے دیگر مشاغل سے فارغ ہو کے پاکستان کے لیے دن رات کام کرے. اور پاکستان کے لیے کام کرنا کس طرح ہے کہ آپ دو چیزیں اصول زندگی میں بنا لیں کہ نیک نیتی اور اخلاص. آپ جو بھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، دکاندار ہیں، صنعت کار ہیں، مزدور ہیں، جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اور نوجوان نسل جس کام میں بھی یا جو بھی ڈسپلن ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، آپ نے کام خلوص نیت سے اور نیک نیتی سے کرنا ہے. جب آپ ڈٹرمینیشن سے کام کریں گے، جب آپ نیک نیتی سے کام کریں گے، تو میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ کام کریں کہ جو آج کی نوجوان نسل ہے، آپ کے ذمے سب سے اولین کام ہے تعلیم مکمل کرنا اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں جانا. تو طالب علموں کے لیے اور یوتھ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا تعلیمی کام نیک نیتی سے اور خلوص سے کریں. تو جب آپ کامیاب ہوں گے، یہی آپ کی پاکستان کے لیے تعمیر و ترقی میں حصہ ہے، اور یہی آپ کا اس 14 اگست کے حوالے سے آپ کی قربانی اور آپ کی کارروائی ہوگی کہ آپ اس کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ناظرین، یہ سر نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ نہ صرف جشن آزادی منائیں ہم، بلکہ ہم اپنے پاکستان، اس ملک جس کی پیچھے بہت ساری قربانیاں لوگوں نے دیں، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. نہ صرف اسٹوڈنٹ، نہ صرف یوتھ، بلکہ ہر وہ بندہ جس شعبے میں بھی کام کر رہا ہے، وہ اپنے اس شعبے میں پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکتا ہے. تو ناظرین، بیسیکلی ہمارا آج کا جو مقصد تھا اس بات چیت کا، اس گفتگو کا جو مقصد تھا بیسک، وہ صرف یوتھ کو یہ بتانا تھا کہ آج ہم جو 14 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں، جسٹ ہم سیلیبریٹ کر دیتے ہیں، جشن آزادی منا لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس آزادی کے پیچھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمارے آباء و اجداد کو. انہوں نے کون کون سے ظلم سہے. کیونکہ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، مسلمانان بر صغیر جو ہیں، جب پاکستان آزاد ہوا تو انہوں نے پاکستان ہجرت کی، لیکن اس ہجرت کے دوران بہت ہی کم ایسے لوگ تھے جو پاکستان کی سرزمین کو چھو پائے. بہت سے کم ہی ایسے لوگ تھے جن کی یہ حسرت پوری ہوئی کہ وہ اس سرزمین پر قدم رکھ سکے. تو یہ ایک بس یاد کروانی تھی، یہ بات ذہن نشین کروانی تھی کہ ہم شاید ان کو بھول تو نہیں بیٹھے جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے امن کے لیے، ہمارے سکون کے لیے اپنی قربانیاں دیں. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آخر میں ہم اختتام کریں گے ایک شعر پر. میں سر سے گزارش کروں گا. پاکستان کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ میں ایک اپنے جذبات بتانا چاہتا ہوں، اور یہی میری دعا ہے اس پاکستان کے لیے اور آج کے یوتھ کے لیے کہ خدا تجھے اتنا عروج دے اسی زمانے میں، خدا تجھے اتنا عروج دے اسی زمانے میں کہ آفتاب بھی تیری قسمت پہ ناز کرے. اللہ کرے کہ یہ وقت آئے اور پاکستان اور ہماری یوتھ اسی آفتاب کی طرح چمکے. بہت شکریہ. آمین. تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.